کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو۔ یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ دنیا میں کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، بلکہ خود اچھا بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ ندامت اور توبہ کا ایک آنسو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے برسوں کی محنت اور عبادت درکار ہوتی ہے۔ انسان دنیا میں جتنا مرضی تکبر کر لے، آخر کار اس گوشت نے کیڑوں مکوڑوں کو ہی غذا ہی بننا ہے۔ ہڈیوں نے بوسیدہ ہو کر مٹی کے نیچے ہی جانا ہے۔ یا رب، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، ایک اور کرم فرما مجھ پر، میرے سارے زنگ اتار یا رب، اور اپنا رنگ چڑھا مجھ پر۔ کبھی کبھی ہم خود سے بھی اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی اپنے من میں جھانک نہیں پاتے۔ بیزاری کی ایک کیفیت نہیں بلکہ مکمل اذیت ہے۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا، اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔ اے رب پاک، ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا، آمین۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پہ یقین نہیں تم کو؟ میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازا تو کہنا۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ مطلبی عورتوں کی پہچان: اکیلا رہنا پسند کریں گی، کسی کو ہمراز نہیں بنائیں گی، والدین کی گستاخ ہوں گی، صرف اپنے فائدے کا سوچیں گی، اپنے مطلب تک سب سے رابطہ رکھیں گی، ہر وقت دوسروں سے گلے شکوے کریں گی، ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی فرمائش کریں گی۔ بعض تکالیف ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے جیسے اب ہم مر جائیں گے، جیسے اب کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی، اور پھر ہم جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ مگر جانتے ہو کہ کوئی غم بھی مسلسل نہیں رہتا۔ وہ ہمارا پیارا رب بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ اسے تو یہ بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے، اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اسے اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اور اس پر صابر اور شکر کرنے والے ہی چڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ دکھ وہیں سے ملتا ہے۔ دکھ انسان کو یاریت کی دیوار کی طرح ڈھانپ دیتا ہے یا چٹان کی طرح کھردرا اور سخت بنا دیتا ہے۔ زندگی اتنی دکھی نہیں کہ مرنے کو جی چاہے، بس لوگ اتنے دکھ دیتے ہیں کہ جینے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ دکھ انسان کو رلانے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے آیا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لوگے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے ملتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان اس دکھ کی وجہ سے روتا رہتا ہے۔ انسان دکھ اور درد کی وجہ سے کتنا بھی روتا رہے لیکن ختم نہیں ہوگا۔ ایک انسان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پہ ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی، تو یہ دکھ تکلیف اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ بھی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، دکھ بھی نعمت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے انسان، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کے اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے۔ دکھ کی سختیاں چہرے سے تو رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر داخل ہو کر اس کے گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہیں۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا۔ دنیا والوں پر اپنا دکھ ظاہر مت کرو، کیونکہ وہ وہاں چوٹ ضرور مارتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہو۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔